بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی جناب عمر ایوب صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئین کو معطل یا ختم کرنے والا سنگین غداری کا مرتکب ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں، یہ کتنی ایک ڈائیکاٹمی آف دا سچویشن ہے کہ یہ بات کر رہا ہے عمر ایوب صاحب۔ عمر ایوب جو ہے یہ پوتے ہیں جنرل ایوب خان کے، اور اس کا ترکی بترکی جواب دیتے ہیں خواجہ محمد آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے کہ آئین کو جو معطل جس نے کیا ہے اس کو اگر غداری کے سلسلے میں سزا دینی ہے تو سب سے پہلی سزا جو ہے وہ سزا آپ دیں جعلی فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کو۔ یہ جو فیلڈ مارشل ایوب خان ہے اس کی قبر کشائی کی جائے اور لاش کو نکالا جائے اور آرٹیکل 6 کے تحت اس کا ٹرائل کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ یہ بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کے، اور ساتھ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ اپنی سیاسی ولدیتیں تبدیل کر رہے ہیں، یعنی ایک ڈیڑھ عشرے کے اندر ہی انہوں نے اتنی زیادہ اپنی جو سیاسی ولدیتیں ہیں اور وہ بھی فوجی یونیفارم کے اندر والی ولدیتیں وہ تبدیل کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جب پاکستان کے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں اس طرح کی بات چیت کریں گے اور جب وہ ملٹری جو ہے اس کو بیچ میں اتنا انوالو کریں گے تو کیا ملک میں جو ہے وہ جمہوریت رہ سکتی ہے، سول بالادستی قائم ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ بالکل ہی قائم نہیں ہو سکتی، اور یہ سارے کے سارے بے قرار رہتے ہیں۔ افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں اور جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ہیڈ کے پاؤں کے اوپر سجدہ کرنے کے لیے، یہ بات آج کی بات نہیں ہے، نہ یہ پاکستان مسلم نواز کی بات ہے، نہ پی ٹی آئی کی بات ہے، یہ جب سے پاکستان بنتا ہے تب سے لے کے آج تک یہی معاملہ ہے۔ جو فیلڈ مارشل ایوب خان ہیں ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ کون تھے؟ پولیٹیشنز ہی تھے نا، کچھ بیوروکریٹس تھے۔ بعد میں جو جنرل ضیاء کا مارشل لاء لگا ہے، بعد جنرل مشرف کا مارشل لاء لگا ہے، اس کے علاوہ جو ہائبرڈ سسٹم رہا ہے اس کے اندر سارے کون لوگ ہیں؟ یہ سارے پولیٹیشنز ہی ہیں۔ اگر سزائیں دینا شروع کر دی جائیں نا اکراس دی بورڈ کہ جنہوں نے ملک کا آئین معطل کیا، مارشل لاء لگایا، اور ان کو انڈر آرٹیکل 6 اگر آپ نے سزا دینی ہے، اگر فوجیوں کو سزا ملے گی ساتھ پھر سیولینز کو بھی ملے گی، کیونکہ ابیٹمنٹ ہے انہوں نے کی ہے، فیسیلیٹیشن انہوں نے کی ہے، بینیفیشری ساتھ یہ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کریں گے کہ جی اکراس دی بورڈ سزا دیں تو پھر ملک کے اندر تو میرا خیال ہے کوئی خال ہی کوئی سیاستدان یا کوئی اتنا بڑا کوئی بندہ بچے گا، کیونکہ اس کی زد کے اندر پھر سارے کے سارے آئیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو تاریخ ہے یہ تاریخ ان جو ہے دلخراش واقعات سے بھری ہوئی ہے، مارشل لاء سے، آئین کی معطلی سے، اور اگر یہ فوجیوں کا کردار یہ رہا ہے کہ انہوں نے آئین کو معطل کیا ہے اور ایمرجنسیز لگائی ہیں، اس طرح کی وارداتیں کی ہیں، تو ان کے ساتھ پھر بعد میں کون ملے؟ یہ جو جناح لیگ تھی اس کے اندر کون تھا؟ کنونشن لیگ کے اندر کون تھا؟ یہ جو ایوب خان کا جو سارے کا سارا الیکشن تھا یہ کون جو مینج کر رہے تھے، کیمپین کر رہے تھے، پولنگ ایجنٹس کون بنے ہوئے تھے؟ اور اس کے بعد یہ جو ایل ایف او آیا تھا اس کے ساتھ یحییٰ خان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ جو مجلس شورا ہے اس کی اپنا جنرل ضیاء الحق کی، اس کے اندر کون لوگ تھے؟ یہ جنرل مشرف کے ساتھ کون لوگ تھے؟ یہ کاف لیگ کیا ہے بھائی؟ یہ سارے کے سارے یہ جو اوپر والے ہیں انہوں نے مل کے یہ واردات کی ہے ریاست پاکستان کے ساتھ، عوام پاکستان کے ساتھ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے کو چلیں گے تو پھر تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں یا ہزاروں کے حساب سے لاشیں گر جائیں گی، پھانسیاں لگ جائیں گی، عمر قیدیں ہو جائیں گی۔ تو اس کا بہترین تو جو طریقہ ہے کہ جو بھی ماضی ہے اس کے اوپر آپ نے درگزر کر کے آگے اچھے طریقے سے ابھی چلیں۔ اگر آپ آگے نہیں چلتے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ وہ پھر ملک اسی طریقے سے چوک ہوا رہے گا۔ اور اگر کچھ سیاستدان یہ بات کرتے ہیں نا کہ آج انہوں نے کاسا لیسی کی ہوئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی تو دے آر انجوائنگ پاور، تو بھئی کل کو پھر آپ کی باری آنی ہے۔
بھئی ایسے آپ کی جو جیل کے اندر باری ہے، آپ کی جو ذلت ہے، آپ کی جو نیب زدگی ہے، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے پولیٹیشنز کی، یہ ایک چیز تو مسلمہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ ایک طریقے سے ملک کو بچانے کے لیے موو فارورڈ کریں، اور یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ معافی تلافی اور ان چیزوں کو سب کو ایک دوسرے سے زبردستی معافی منگوانا، دیکھیں سپہ سالار نے کہا یہ معافی مانگے، ابھی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سپہ سالار معافی مانگے، زبردستی کوئی بھی معافی نہیں مانگتا۔ ایسی سچویشن میں پھر آپ نے پاسٹ کو سیٹ اسائیڈ کر کے آگے ٹی او آر طے کر کے آگے کیسے بڑھنا ہے، آگے ملک کو لے کے چلیں، جمہوریت کو لے کے چلیں، اسی میں ملک کا، جمہوریت کا، پولیٹکس کا فائدہ ہے۔ ادروائز یہ جو کل شور شرابہ ہوا ہے اسمبلی کے اندر، یہ جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں یہ جو سیاستدان، تو پھر یہ اسی طرح تماشا چلتے رہے گا اور آپ ایسے کٹ پتلیاں بنے رہیں گے سارے کے سارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اینڈ آپ یو ول بی کیپ آن ڈانسنگ ٹو دیئر ٹیونز، اور یہ انتہائی انفارچونیٹ ہوگا۔